حسین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالی وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عن زید بن ارقم قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع ونزل بغدير خم أمر بدحاة فقممنا ثم قال كأني دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفني فيهما وقال فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ثم قال إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن فقال من كنت وليه فهذا علي وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقلت لزيد سمعته من رسول الله فقال من كان في دوحات أحد إلا رآه بعينه وسمعه بإذنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی آساقی کوثر کے بفیضان نبوت آساقی کوثر کے بفیضان نبوت مخمور دو چشمان محمد علی علی۔ سامعین محترم، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر یہ سب علی کے چاہنے والے بھی ہیں اور علی کے ولایت کے ماننے والے بھی ہیں۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں، تاریخ خدا کی قسم بعد از انبیاء کائنات میں سب سے زیادہ مظلوم ترین ہستی مولا علی علیہ السلام ہے۔ سامعین محترم، اسی جم غفیر کو دیکھ کر پھر آپ لوگوں کے چہروں پر خوشی، وہ شاعر فرماتے ہیں کہ علی کے عشق میں دوستو خاموشی غیر ممکن ہے، علی کے عشق میں دوستو خاموشی غیر ممکن ہے، زباں خاموش رہ جائیں تو چہرے بول اڑتے ہیں۔ سامعین محترم، سامعین محترم، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر نسبت کا خاطر رکھتے ہیں۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر نسبت کو سر و آنکھوں پر سجانے والے ہیں، چاہے وہ نسبت صحابہ کرام کی ہو، چاہے وہ نسبت ازواج مطہرات کی ہو، چاہے وہ سب سے بلند و بالا نسبت حضرات اہل بیت علیہم السلام کی ہو۔ سامعین محترم، 18 ذی الحجہ غدیر کا وہ اعلیٰ ترین دن ہے جہاں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے اتنا عظیم واقعہ پیش آیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار ہزاروں صحابہ کرام کے سامنے ایک عظیم خطبہ بیان فرمایا۔ سامعین محترم، یہاں اس دور کے اندر میں نے مولا علی علیہ السلام کی مظلومیت کی بات کی ہے، حالانکہ علی سے محبت کرنے والے ہر اس شخصیت کا ہونا، ہر اس شخص پر علی کی محبت واجب ہے جو رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہو۔ سامعین محترم، اسی پاکستان کے اندر ذرا سنیں اسی ہمارے ملک پاکستان کے اندر آپ نے کل 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی ریلیاں دیکھی، سب نے دیکھی۔ میں نے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت 12 ذی الحجہ کو ہے، 18 ذی الحجہ عظیم غدیر کا عظیم واقعہ چھپانے کے لیے بغض اہل بیت میں یہ منایا جاتا ہے۔ سامعین محترم، میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا، میں نے کہا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصتی کے وقت مجاہدین اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ تو لاکھوں میں بتایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اس کے اندر صحابہ کرام اور مجاہدین کی تعداد کتنی تھی اس سے بڑا بتا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا، اس کے اندر صحابہ کرام اور مجاہدین کتنے تھے اس نے اس سے بھی زیادہ بتا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ جب وقت کا خلیفہ بادشاہ کو 40 دن قید کیا جاتا ہے اور پھر شہید کیا جاتا ہے، اتنے مجاہدین کہاں تھے؟ وہ کہنے لگے وہ صحابہ کرام تھے، وہ حج کے لیے گئے تھے۔ تو میں نے بولا اللہ کے بندے، پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت 12 ذی الحجہ ایام تشریق ہوئی تو ہوئی تھی۔ سامعین محترم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا ذکروا علی او بنیہ فاجرى بعضهم ذکر سواہم فائقا انہ ابن سلقلقیہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بعض لوگ غیر کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ میں نے غدیر کے موقع پر حضرت عثمان غنی کی شہادت کا تذکرہ صرف اسی لیے کیا، ایک بہت بڑے الجھن کو دور کرنے کے لیے، ایک بہت بڑے الزام کو دور کرنے کے لیے۔ وہ بڑا الجھن اور الزام یہ ہے کہ ہم محبان اہل بیت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ 18 ذی الحجہ کو یہ لوگ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں۔ ہم محبان اہل بیت کے ساتھ اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم کسی خلیفہ یا صحابی کی شہادت پر خوشی منائیں۔ ہم نے تو آج تک مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دینے والوں کی موت پر بھی خوشی نہیں منائی، ہم صحابہ کرام کی شہادت پر کہاں خوشی مناتے ہیں؟ اس لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ یہ منافق اس وقت سجدوں میں گرتے ہیں جب اہل بیت کے ایام کا تذکرہ آتا ہے، جب غدیر کا عظیم واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو یہ کسی اور کا تذکرہ چھیڑنے لگتے ہیں۔ یاد رکھے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت بلند ہے، لیکن ہاں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت خصوصاً مولا علی علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اس لیے تو شاعر نے فرمایا عشق حیدر کے اسیروں میں گنے جاتے ہیں، عشق حیدر کے اسیروں میں گنے جاتے ہیں، حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے حدیثی ثقلین، حدیثی ولایت، حدیثی غدیر بیان کی، تو میں تو اس کا سرسری ایک دو الفاظ میں ترجمہ کروں گا، باقی مفتی صاحب، مفتی فضل احمد صاحب، اس کو ہر آنکھ نے، ہر محب اہل بیت نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ انشاءاللہ اسی کے اوپر تفصیلی گفتگو مفتی صاحب فرمائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر ہمارے اہل سنت میں، اس دور کے اندر ہمارے اہل سنت کے اندر اہل بیت کے فضائل کو پھیلانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے وہ مفتی فضل احمد نے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ علی کی شان اقدس کو بیاں ممکن نہیں مجھ سے، علی کی شان اقدس کا بیاں ممکن نہیں مجھ سے، نبی کے بعد جس کا مرتبہ بلند و بالا ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے من کنت مولا، حدیثی ثقلین کے اندر جو خاص لفظ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، سارے جھگڑے ان فسادیوں نے اسے ایک لفظ پہ بنائے ہیں، اور خصوصاً پھر اس کا ترجمہ کوئی دوستی کے انداز سے کرتا ہے، کوئی محبوب کے انداز سے کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ تو میں دو الفاظ میں
اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اسی خاص جملے کا ترجمہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اس کے پہلے جملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شان و مرتبہ دیکھ کر اسی پر آگے والے جملے کا ترجمہ کرنا ہے۔ یاد رکھو، جو کچھ فہم لوگ، مفتی صاحب، جو کچھ فہم لوگ سنو، ہم تو مولا کا معنی آقا اور سردار کا کرتے ہیں، اس لیے کہ من کنت مولا میں جو من کنت مولا والا پہلا مولا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ سے کہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام کائنات کے تمام انبیاء کا بھی سردار ہے، تمام اشرف المخلوقات کا بھی سردار ہے۔ سامعین محترم، دو الفاظ میں، دو جملے میں ذرا میری طرف متوجہ ہو کہ جو کچھ فہم لوگ، جو کن ذہن لوگ مولا کا معنی دوست کا کرتے ہیں، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دوستی یاری اپنے گھر تک محدود رکھے۔ محمد و علی محمد کے ساتھ نہ پہلے بھی تکلف تھا اور نہ آج ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ سامعین محترم، جو لوگ، جو کچھ فہم لوگ، جو گندے ذہن کے لوگ مولائے کائنات سے دوستی نبھانے کی، دوستی اور یاری لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو مولا علی کے غلاموں میں بیٹھنے کی بھی قابل نہیں سمجھتے۔ ہم ایسے کچھ فہم لوگوں کو مولا علی کے غلاموں کے قدموں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سامعین محترم، اس لیے آپ حضرات نے اور ہم نے جو راستہ پکڑا ہے، سامعین، ہم نے جو راستہ پکڑا ہے، علی کا راستہ، اہل بیت کا راستہ، برائے تعجیل ظہور حجت خدا بلندر صلوات۔ سامعین محترم، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کائنات میں سب سے زیادہ مظلوم ہستی مولا علی علیہ السلام ہے، اسی غدیر، اسی حدیثی ولایت جس کا تذکرہ ہر مصدر، ہر سنی اور علتشی کے مصدر میں، کتابوں میں ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ میں نے اسی حدیث کے شروع میں حضرت طفیل فرماتے ہیں، حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ لِزَيْدًا سَمِعْتَهُ مِن رسول اللہ، اس کی یعنی تواتر کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ سمعت لزیدن، هل سمعت من رسول اللہ، میں نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا کیا آپ نے یہ رسول سے خود سنا ہے؟ فقال من كان في الدوحات احد الا رآه بعينه وسمعه باذنه۔ مسند احمد میں حدیث ہے، وہ جامع ترمذی میں بھی ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ خیموں میں تھے ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی اور اپنے کانوں سے سنا بھی ہے۔ اس کی تواتر کی یہ حد ہے۔ سامعین محترم، یہی حدیثی تواتر، یہی حدیثی ولایت، مولا علی کی مظلومیت کی بات کر رہا ہوں۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ زید بن یسیع نے بیان کیا ہے کہ میں نے علی کو کوفے کے منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا قسم دیتا ہوں کہ رسول کے صحابہ میں سے کس کس نے میرے بارے میں رسول سے غدیر کے مقام پر یہ حدیث سنی تھی۔ فقام ستۃ من جانب المنبر وستۃ من جانب الآخر فشہدوا انہم سمعوا رسول اللہ یقول ذلک۔ سامعین محترم، علی کی مظلومیت کی یہاں تک انتہا ہے کہ اپنے بارے میں حضور سے وارد شدہ احادیث کا بھی لوگوں سے قسم لیا کرتے تھے، اس لیے کہ علی جانتے تھے کہ مجھ سے محبت عین ایمان ہے اور مجھ سے بغض منافقت ہے۔ اسی لیے علی کے ساتھ دشمنی، جس طرح کائنات کے اندر سب سے بلند ہستیاں
حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پھر اس کے بعد جو سب سے بلند ہستیاں ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور پھر خصوصاً انبیاء کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے تھے، اسی طرح جن کا مرتبہ بعد از نبی سب سے زیادہ بلند ہے ان کے لیے بھی اتنے ہی زیادہ دشمن تھے۔ سامعین محترم، اسی لیے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہے جس کے بارے میں حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، بلکہ فرمایا علی کا نفسی، جس ہستی کو اپنے نفس قرار دیا تھا، تو آپ ذرا سوچئے ان کے دشمن کتنے ہوں گے، ان سے بغض حسد رکھنے والے کتنے ہوں گے۔ اور پھر میں ہمارے اہل سنت کے اندر ان لوگوں سے، ان ناصبوں سے، ان تکفیریوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے الفاظ کے تغیر، الفاظ کے تبدیلی میں آپ اپنا ایمان تو ضائع کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں سے لوگوں کی دلوں میں آپ کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے ایسے لوگوں کے بارے میں جہاں اہل بیت کا تذکرہ آ جاتا ہے انہی ایام میں یا تو غیر کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا ان کے الفاظ مولا کے معنی میں لگڑے اور جگڑے بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا زمن برصوفی و ملا سلام ہے، زمن برصوفی و ملا سلام ہے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شاہ در حیرت انداخ مصطفیٰ و جبرائیل و خدارا۔ میری طرف سے اس صوفی اور اس ملا پر سلام ہو جو ہمیں خدا کا پیغام تو سناتا ہے، مگر اس نے اس پیغام میں اتنے تعویلات پیدا کی ہے کہ اس نے خدا کو بھی، جبرائیل کو بھی اور مصطفیٰ کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے۔ سامعین محترم، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اہل بیت کے فضائل کے ساتھ ساتھ اتحاد بھی قائم رہے، اور اتحاد اس لیے کہ خصوصاً یہ تفرقہ بازی کی جو لعنت ہے نا، یہ سب سے زیادہ پاک و ہند اندر ہے۔ شہیدی صاحب، میرا اصل تعلق دیوبند سے ہے جس طرح میرا تذکرہ ہوا، لیکن میں چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر درد ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ فسادات ختم ہوں اور کائنات حدیث ثقلین پر جمع ہو جائے۔ خدا کی قسم ساری تفرقے ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ مفتی صاحب کو ماشاءاللہ سنتے ہیں، زمانے سے ان کی یہی ترتیب ہے کہ حدیث ثقلین، حدیث ثقلین، یہ پوری دنیا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ جو تفرق بازی کی لعنت ہے نا، اتحاد امت کتنی ضروری ہے۔ آپ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں دنیا کی تشریف آوری، ان کا منہج رسالت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 360 خداؤں کے سامنے جھکنے والوں کو ایک خدا کے سامنے جھکانے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں سے ایک ہی بات کی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس وقت جو سب سے زیادہ تفرقہ، فرقہ واریت کی لعنت ہے وہ پاک و ہند میں ہے۔ مسلمانوں کی اصل عزت اور آبرو اتحاد میں تھی، وہ ایسا پارا پارا ہوا ہے کہ اصل مسلمانوں کے پہچان ہی مشکل ہو گئی۔ کوئی دیوبند کے نام سے جانا جاتا ہے، کوئی شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کوئی بریلوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آبرو تیری جمعیت میں تھی، جب سے جمعیت گئی رسوا تو زمانے میں ہوا۔ اور یاد رکھو، یہ فرقواریت کی لعنت، مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، فرقواریت کی لعنت کی بنیاد فرعون نے رکھی تھی۔ کس نے؟ فرعون نے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بے شک فرعون نے لوگوں کو فرقوں میں ڈال دیا تھا۔ ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے لیے لوگوں کو آپس میں لڑوایا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے،
یہاں تک کہ ایک دوسرے کے اولادوں کو ذبح کرنے پر تلے اور یہاں تک کہ 70,000 کے قریب بچوں کو ذبح کیا گیا۔ سامعین محترم، آج جو مولوی یا کوئی ذاکر ہو، جو بھی ہو، جو تفرقہ پھیلاتے ہیں، اس نے تو اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے لیے، ہم تو یا اپنے مسجد کو بچانے کے لیے یا پیٹ کی خاطر یہ تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ سامعین محترم، انشاءاللہ مفتی صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے امین شہید صاحب تو ایسے لگتے ہیں، ایسی پگڑی سے پتہ چلتا کہ یہ تشیع ہے، ورنہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھے اٹھے پتہ بھی نہیں چلتا، یہ مجھ سے بڑھ کر دیوبندی لگتے ہیں، ایسے اعتدال والا راستہ اپناتے ہیں۔ اس لیے سامعین، جو شخص اس دور کے اندر امت کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر حملے بھی ہوتے ہیں، انہیں ڈرایا بھی جاتا ہے، اور قسم قسم کے کچے فتوے لگا کر لوگوں کو ان سے بدظن کیا جاتا ہے، اور خاص کر اہل بیت اور ذکر اہل بیت اور محبت اہل بیت پر بھی وہی اپنے آباء و اجداد کی یاد دلائی جاتی ہے، یاد تازہ کی جاتی ہے کہ ذکر اہل بیت پر اور محبان اہل بیت پر کتنے ظلم ہوئے تھے۔ اور یاد رکھو، آپ لوگوں کا جو راستہ ہے، ہمارا جو راستہ ہے محبت اہل بیت۔ عن ابی لیلہ، ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستکون بعدی فتنۃ فاذا کان ذلک فالزم علی ابن ابی طالب۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد فتنہ پیدا ہوگا، جب یہ فتنہ پیدا ہو جائے فالزم علی ابن ابی طالب، تو اس وقت آپ سب نے، صحابہ کرام کو بھی یہی حکم تھا کہ آپ علی ابن ابی طالب کے دامن پکڑ لیں۔ اور پھر سامعین محترم، جو لوگ مولا کا معنی دوست کا کرتے ہیں، وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ اس وقت کچھ لوگوں نے مولا علی سے بغض رکھا تھا، حالانکہ مولا علی سے اس وقت جس نے بغض رکھا یا پہلے بغض رکھا، سب کے سب منافق تھے۔ اس لیے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن فی المسجد وہو اخذ بید علی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور اس نے علی کے ہاتھ کو پکڑ رکھا تھا۔ فقال الستم زعمتم انکم تحبونی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم لوگ مجھ سے محبت کے دعوے دار نہیں ہو؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا فقال کذب من زعم انہ یحبنی ویبغض ھذا، وہ شخص جھوٹا اور دھوکے باز ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے اور اس علی سے بغض رکھتے ہیں۔ تو لہذا ہم اتحاد امت کا بھی بات کریں گے، اتحاد امت کا بھی دم بھریں گے، اور اہل بیت رسول سے بھی محبت کریں گے، اور ان کا تذکرہ ہر چوک اور چوراہے پر کریں گے۔ اسی لیے فرماتے ہیں شاعر، حرمت عشق تجھے داغ لگانے کا نہیں، حرمت عشق تجھے داغ لگانے کا نہیں، بات بنتی نہ بنے بات سے جانے کا نہیں، وحشتی ہوں سو گریبان کو آ سکتا ہوں۔ مفتی صاحب ڈرایا جاتا ہے، وحشتی ہوں سو گریبان کو آ سکتا ہوں، مجھ سے ڈرنے کا مگر مجھ کو ڈرانے کا نہیں۔ درس یہ خاص ہمیں آل پیمبر نے دیا، درس یہ خاص ہمیں آل پیمبر نے دیا، سر کٹانے کا مگر سر کو جھکانے کا نہیں۔ ہم محمد و علی والے ہیں یونس تحسین، ہم محمد و علی والے ہیں یونس تحسین، ہم کو ملا کے مسالک میں پسانے کا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ باتیں تو بہت سارے کرنی تھی، ایک تو تھکاوٹ کی وجہ سے، دوسرے جو ہمارے خصوصی جن نے اس دور کے اندر اہل بیت کے تذکرے کا بھیڑا اٹھایا ہے، مل کر انشاءاللہ توجہ کے ان کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی عمل کی